الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگے لتعداد اور بے شمار درود و سلام ہو آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی اور عبادت ہے. اس کے سوا دوسرا اور کوئی مقصد انسان کی تخلیق کا نہیں ہے. حضرات، کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنائی، خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. کائنات میں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، بسائی. انہی میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے. انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شعور اور تعقل کی نعمت سے نوازتے ہوئے کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ نامزد فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتلایا کہ آپ کو شعور دیا ہے، انسان کو تعقل کی نعمت سے نوازا ہے، انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی پہچان عطا فرمائی ہے، انسان کو بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے، لیکن ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان یہاں کائنات میں بلا شبہ ہمارا نائب ہے، بلا شبہ ہمارا خلیفہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کائنات میں مادر پدر آزاد پیدا نہیں کیا گیا کہ اپنی منشا میں جو آئے کرتا چلا جائے، اپنی مرضی میں جو آئے سر انجام دیتا چلا جائے، نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ہماری عبادت ہے۔ یہ جتنی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں، یہ جتنی انسان پہ کرم نوازیاں کی گئی ہے، یہ جو تعقل کی نعمت عطا فرمائی گئی ہے، یہ جو شعور کی نعمت عطا فرمائی گئی ہے، یہ جو انسان کو بہترین قوت فیصلہ عطا فرمایا گیا ہے، یا یہ جو انسان کو گناہ اور نیکی کا اختیار دیا گیا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ گناہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، انسان کی اپنی مرضی ہے، نیکی کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس سب اختیارات کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہماری بندگی اور ہماری عبادت ہے، اور یہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد زندگی کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، ورنہ انسان گھاٹے میں چلا جائے گا، گھاٹے کے سودے کرتا چلا جائے گا اور اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ حضرات، اس کائنات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو جو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، کائنات اللہ کی سجائی ہوئی ہے، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان بھی اللہ کا مبعوث کیا ہوا ہے، کائنات کا، پوری کائنات کا نظام اللہ کی منشا اور حکم کے مطابق چلتا ہے۔ حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن چڑھنا تھا لیکن سورج نکلنا بھول گیا ہو، چاند ڈوبنا بھول گیا ہو، نہیں حضرات، ایسا کبھی نہیں ہوا، شروع دن سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان یہ ہے قیامت کی دیواروں تک ایسا نہیں ہوگا کہ جب سورج نکلنا ہے سورج ہی نکلے گا، جب چاند نے طلوع ہونا ہے چاند ہی طلوع ہوگا، جب ستاروں نے گردش کرنی ہے ستارے ہی گردش کریں گے، جب سورج گرہن لگنا ہے سورج گرہن ہی لگے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج تک رہتی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج کی جگہ چاند نے لے لی ہو، چاند کی جگہ سورج طلوع ہو چکا ہو، نہیں حضرات، تمام کی تمام ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور ہر چیز اللہ کی منشا اور حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی منشا سے چل رہی ہے، جب ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، تو پھر حضرات کائنات میں اللہ کی سجائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ نامزد فرمایا ہے، جس کو اللہ نے شعور اور تعقل کی نعمت سے نوازا ہے، تو حضرات اس مخلوق حضرت انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر پل، اپنی زندگی کی ہر گھڑی اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورج کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی منمانی کر سکے، اللہ نے چاند کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مانی کر سکے، اللہ نے سیاروں کو، ستاروں کو، فضاؤں کو،
ہواؤں کو، درند کو، چرند کو، پرند کو، حشرات الارض کو، پانیوں کی مخلوق کو، سمندروں کی مخلوق کو، زمین کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق کو، زمین سے اوپر فضاؤں میں رہنے والی مخلوق کو، کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ رب کے حکم کی نافرمانی کر سکے. یہ اختیار صرف اور صرف حضرت انسان کو دے رکھا ہے تاکہ اللہ ذو الجلال والاکرام آزما سکے، دیکھ سکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ انسان پر اللہ ذو الجلال والاکرام پرکھ سکے کہ اختیار ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو نیکی کا کام کرتا ہے، جو اچھائی کا کام کرتا ہے، جو بھلائی کا کام کرتا ہے. حضرات یہ انسان کے سوا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کسی اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا. جہاں پہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، وہاں پہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. حضرات انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے اور عبادات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقرب حاصل کرنے کی انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو زندگی میں کچھ ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان سے استفادہ نہ کر سکے، انسان ان کو ضائع کر بیٹھے، تو پھر سوائے حسرت، سوائے افسوس، سوائے ندامت کے انسان کے پلے کچھ نہیں بڑھتا، کچھ نہیں رہتا. حضرات انہی مواقعوں میں کہ جن کو خاص کر اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو عطا فرمائے ہے، کہ جن میں انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے. حضرات انہی خاص مواقعوں میں سے، انہی خاص ایام میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہے. یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو آج کل گزر رہے ہیں، یہ ایام بھی انہی خاص مواقعوں میں سے ہے، یہ ایام بھی انہی خاص ایام میں سے ہے کہ جن میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقرب حاصل کرتے ہوئے انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے، انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو صرف یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے سے بڑھ کے نیکی کے کام میں حصہ لیا جائے، دوسرے سے بڑھ کے زیادہ نیکیاں کمائی جائے، دوسرے کی نسبت اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں اور اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے. حضرات ایام عشرہ ذی الحجہ ان لمحات، ان واقعات میں سے خاص ہے کہ جن میں اعمال کے درجات کو اللہ ذو الجلال والاکرام بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور یقیناً بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام کا مسلمانوں کو مل جانا اللہ ذو الجلال والاکرام کی خاص عنایت، خاص رحمت اور خاص شفقت ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو انسان غیر رمضان میں بھی راضی کر سکے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمتوں سے اپنے دامن کو رمضان کے علاوہ بھی بھر سکے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی بخششوں سے اپنے نامہ اعمال، اپنے دامن، اپنی چوری کو انسان بھر سکے. اور حضرات انہی ایام کے بارے میں پیارے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افضل الایام الدنیا افضل الایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل جفر وجهه فی التراب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ کہ دنیا کے سب سے بہترین جو ایام ہیں، دنیا کے دنوں میں سے سب سے بہترین جو دن ہے وہ ایام عشر یہ 10 دن ہے، یعنی عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام ہیں۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے کہ جتنی جہاد کی بھی عظمت نہیں ہوتی، جتنی اللہ کے راستے میں لڑنے کی، اعلائے کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کی خاطر میدان جہاد میں نکلنے سے زیادہ عظمت یہ ان 10 دنوں کی ہے۔ کیا میدان جہاد میں نکلنا، کہ اللہ کی خاطر لڑنا، اعلائے کلمت اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے سینے کو دشمن کے سامنے گولی کے لیے حاضر کرنا، کیا یہ عمل ان 10 دنوں کی عظمت کے برابر نہیں ہے؟ فرمایا ولا مثلهن، نہیں، جہاد کی عظمت سے بھی، اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ عظمت ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اور نیکیوں کی ہے۔ اللہ رجل جفر وجهه فی التراب، سوائے اس مجاہد کے، سوائے اس
آفت میں دور کر دیتے ہیں. یہ ایک لفظی روزے کا ثواب ہے. اور جہاں پہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بات ہے, یوم عرفہ کے روزے کی بات ہے, آقا روزہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کی اجر کی بیان میں ارشاد فرمایا, صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آقا روزہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, انسان کے ایک آئندہ اور انسان کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرات اس لیے کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھیے, خاص کر 9 ذی الحجہ کا روزہ ضائع نہ کیجیے گا, لازم رکھیے گا. اللہ ذو الجلال والاکرام ایک دن کے روزے کی بدولت آپ کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آقا روزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک پیاری سنت ان دنوں میں کرنے والے وہ کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنا ہے. کثرت کے ساتھ, صرف عید کے روز ہی نہیں, صرف عید کے 3 ایام میں نہیں, بلکہ یہ ابتدائی یکم ذی الحجہ سے ہی تکبیرات کا آغاز کر دیا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آتا ہے, ذی الحجہ کے آغاز میں یکم ذی الحجہ سے ہی یہ تکبیرات کا آغاز کر دیا کرتے تھے. وقان ابن عمر و ابو ہریرہ یقودان الی السوق فی ایام العشر یکبران یکبر الناس تکبیرہما. کہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ یکم ذی الحجہ سے ہی جب بھی بازار میں نکلتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے. ان کی تکبیرات کو سن کے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. آج آپ اہل الحدیث ہیں, آج آپ توحید پرست ہیں, آج آپ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلے, جب بھی بازار جائے, جب بھی گھر سے نکلے, بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے چلے گئے. حضرات آپ کا کوئی استہزاء اڑاتا ہے اڑاتا رہے, آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے مذاق اڑاتا رہے, پرواہ نہ کیجیے. آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, اہل الحدیث ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں, اہل السنہ ہونے کا, سنی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے چلے جائیے. لوگ آپ کی تکبیرات کو سن کے تکبیرات پڑھیں گے, ان کو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اس کے بعد قربانی کا عمل آتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیل کے ساتھ قربانی کے احکامات کا بیان کیا جائے گا. اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں, ذو الجلال والاکرام ان 10 دنوں کی فضیلت کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.